अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ब्रॉडशीट का मामला जो है वो सियासत की नजर हो रहा है। जो कमेटी बनाई है हुकूमत ने, अपोजिशन उसे मुस्तरद कर रही है। बज़ाहिर लगता यह है कि जो स्कैंडल है आगे जाके इस पर बहुत ज्यादा सियासत होने वाली है। कहीं मुझे लगता है कि रेटोरिक के यरगमाल ना बन जाएं जो उसमें फैक्ट्स और फिगर्स हैं। इसके बाद आगे बात होगी पीछे हुकूमत जिम्मेदारी कब उठाएगी। जब भी कोई तब्दीली आती है इन टर्म्स ऑफ महंगाई कुछ बढ़ती है, कम होती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो अभी तक वो कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या अपने इक़दामात की ओनरशिप लेना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब शुरू करेगी। 2.5 साल होने को आ गए। आखिर में सियासत में नौजवानों की नुमाइंदगी की बात करेंगे क्योंकि ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं, ये तमाम कॉन्वर्जेशंस हैं जो इलेक्शन से पहले होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में जब यूथ की परसेंटेज है तो क्या वो इस निज़ाम में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद भी है। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात होगी। आगाज़ करते हैं। खान साहब ने ब्रॉडशीट कमेटी स्कैंडल है गुज़श्ता तकरीबन 10-11 दिन से इस वक्त वो मुल्की सियासत में होराइजन पे छाया हुआ है। बहरहाल हुकूमत ने उसको उस पर जो इकदाम किया है वो ये है कि कमेटी बनाई है। जो कमेटी बनाई है उसके बारे में खान साहब ने क्या बोला है, जरा सुन लीजिए। हमने अब ये एक पूरी मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है जिसमें एक जज भी हैं, जिसमें वकील भी हैं। उनको हम कह रहे हैं कि अब देखें, वो अब अप्रोच करेगी, एलिगेशन सारे देखेगी, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कई चीजें कह रहे हैं अभी ब्रॉडशीट वाले जो हमें तो नहीं अंदाजा। तो ये अब पूरी और पब्लिक के सामने सब कुछ ले आएंगे और वो फिर फैसला करें कि आगे प्रोसीड पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे करेगी। इमरान खान साहब ने वजीरिस्तान में यादिल अब्बासी साहब हमारे जो ARY के एंकर हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए ये बात की। इससे पहले हुकूमत ने जो कमेटी बनाई उसमें साबिक जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब का नाम था कि वो उसको हेड करेंगे। अपोजिशन ने फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने इस कमेटी की सरबराही को मुस्तरद कर दिया है। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमत के इस कमेटी के ऐलान में। जरा सुनिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। जिन्होंने ये फैसला किया कि ये पैसे यहाँ से इंग्लैंड भेजे जाएं, उस कंपनी को दिए जाएं, वो लोग आज कमीशन में बैठे। ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आजम साहब गवाह बने। फारूक आजम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। यानी वो बराह रास्त इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। आपके साथ हम टाइमलाइन शेयर करना चाहते हैं कि जो पूरे ब्रॉडशीट का मामला है इस पे हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त कहां पर खड़ी है। अगर आपको एक रिकैप से हम बताएं तो गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। और जो कमेटी की तहकीकात हैं उसका दायरा कार क्या है, 2000 से लेकर 2020 तक ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का फैसला कि कौन लोग थे, किन लोगों ने मामले से फायदा उठाया और किन जगहों पर ब्रॉडशीट को फायदा दिया गया। तो ये इसकी तहकीकात का दायराकार है। मुस्लिम लीग नवाज का जो एतराज है, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें वो कहते हैं कि ब्रॉडशीट के साथ नैब के मुआहदे के वक्त शेख अजमत सईद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। इसके अलावा वो शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन भी हैं, जो कि लिखा भी हो वेबसाइट के अंदर, कोई भी जाके इसको वेरीफाई कर सकता है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब करने का फैसला किया, लेकिन इस पर हुकूमत ने इख्तलाफी नोट दर्ज करवा दिया है। जो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ साहब हैं, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस यहां पे रेज किए, PMLN ने कहा कि नैब बताए कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया, इदारे की गलती के बायस अवाम की टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। चेयरमैन नैब का नुमाइंदा जो था वो आया आइंदा इजलास में पेश होकर वो ब्रॉडशीट केस पर ब्रीफिंग दे। नैब का नुमाइंदा अगर मुतमईन नहीं कर सका तो चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। तो ये उस मीटिंग के अंदर जो है ये अपोजिशन का मुतालबा है, जबकि हुकूमत कहती है, शिबली फराज साहब को मैं कोट करूंगी, कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। तो यहां पे ये तमाम मामला खड़ा है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई वजीर बराए आबी वसाइल। मियां जावेद लतीफ साहब इसी कमेटी के जो हेड कर रहे हैं, जिसकी मैंने भी आपको सारी जो कार्रवाई है उससे आगाह किया। मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन आप दोनों की इजाजत से मैं क्विकली अपने पहले नुमाइंदे से बात करना चाहती हूं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो तमाम बीट है इसको कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग हो, अदालती मामलात हो, इन सब पे बड़ी गहरी नजर है हसन साहब की। सो मैं आपसे इस तरह से पूछूंगी ये बात, बिकॉज अभी तक कोई हतमी इस पे फैसला ऑब्वियसली हुआ नहीं है, लेकिन वाइब क्या है हसन, सुनगुन क्या है, जिसे कहते हैं कि क्या बातचीत हो रही है इन हलकों में, ये जो जिसका ताल्लुक आपकी बीट से है,
کہ یہ اس پہ اپوزیشن کا اعتراض ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جسٹس سابق جو عصمت سعید صاحب ہے وہ اگری کر جائیں گے؟ بیکاز کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. واٹس دا وائب؟ جسٹس عصمت سعید شیخ جو ہے وہ جتنا ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ میں سرو حسن آپ سے ہم دوبارہ فون پہ بات کرتے ہیں. میرے خیال جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ کچھ سگنل ایشوز ہیں, تھوڑا سا اپنی جگہ موو کیجئے تاکہ پھر اس کے بعد ہم آپ سے اپڈیٹ لے سکیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح تمام بات چیت جاری ہے. فیصل واڈے صاحب, میں بھی میاں جاوید لطیف صاحب تو آبویسلی اس لیے آؤں گی کیونکہ وہ اس پورے معاملے پہ پی ایم ایل این کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ جو سوالات اٹھائے ہیں مسترد کر دیا ہے اپوزیشن نے, اینڈ فار آبویس ریزنز. یہ ساری جو باتیں ہیں اس میں فیکچوئل کوئی غلط بات نہیں ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی ہیں, فیکٹ ہے. کیا وہ اس وقت نیب سے منسلک تھے؟ فیکٹ ہے. تو اس پہ رسپانس آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ بیکاز پورے پاکستان میں آئی تھنک اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جس پہ شاید سب کا اگریمنٹ ہو سکے. اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا, شروع سے اگریمنٹ نہیں ہو رہا اس تحقیق کا. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. دیکھیں ماریہ صاحبہ, اپوزیشن کیا سمجھتی ہے, کیا چاہتی ہے, نہ ہم نے ان کو پہلے کچھ سمجھا ہے نہ ہم آج اس کو کچھ سمجھتے ہیں. کیونکہ جب آپ ریکارڈز اٹھائیں تو اس میں آپ کو 35 سال میں پاکستان کی بد نصیبی اور پریشانیاں اور کمزوریاں نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں 14,000 کروڑ کی چوری کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, وچ از $800 ملین. 14,000 روپے نہیں, 1 کروڑ 14 لاکھ نہیں, 14,000 کروڑ. چلے جی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. پھر آ جائیں آپ اس کے اندر $100 ملین, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ اثاثے یہاں کھڑے ہوئے ایون فی مائنس کرنے کے بعد, اور اس کا 20% آپ نے پے کیا, اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ الزامات ہیں کیونکہ یہ تو سب فرشتے ہیں. لیکن اسی رپورٹ کے اندر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو کپ کپی آ جائے گی, مردہ زندہ ہو جائے گا, اور زندہ آدمی تو ویسے ہی مردہ فیل کر رہا ہے پاکستان کے اندر, کہ $7.3 ملین 104 ارب روپے شہباز شریف صاحب نیب میں جا کے دیتے. پتہ نہیں کوئی اسکول بیگ خریدا تھا, کوئی پٹاخے خریدے تھے, یا کوئی برتھ ڈے کا بل رہ گیا تھا, نیب کو دیتے, پھر واپس آتے ہیں اب حکومت میں, اور حکومت میں آ کے پھر نیب سے وہ پیسے $7.3 ملین 104 ارب روپے لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سیاست بھی کر رہے ہیں, حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں. تو یہ تو کمال پاکستان کا ہے. جب اس پہ کبھی کسی نے آج تک کوئی ریزرویشن شو نہیں کی یا نہیں مانے, اور اسی طرح پاکستان چلتا رہا, تو پھر ہم ان باتوں کو کیا مانیں گے؟ ہمارے لیے ریلیونس اور امپورٹنس نہیں رکھتے. اور جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے این آر او نہیں مانگا, 34 شکوے سامنے لے آتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ رپورٹ آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے. عصمت صاحب کو لے آتے ہیں. میرے خیال سے اس کی جے آئی ٹی کے اندر یا اس کی انکوائری کے اندر میرا خیال ہے نواز شریف کو بٹھا دیتے ہیں عصمت سعید صاحب کی جگہ پہ, اور باقی منسٹرز کی جگہ ہم بٹھا دیتے شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو, تو پھر یہ شاید ان کو قبول ہو. دیکھیں واوڈے صاحب, یہ ایک پولیٹیکلی ریٹورک والی بات یا نیریٹو کی بات کے حد تک تو میں آپ کی بات مان لوں گی بھائی, لیکن پوائنٹ ہے کہ جو ڈیو پروسیس, ایک تو اچھی بات ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, اچھا اقدام ہے. سو پھر ڈیو پروسیس کی شفافیت کے لیے اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے بالکل بارے میں کوئی کوشچن نہ اٹھا سکے, تاکہ آپ کی ہی مورل ہائی گراؤنڈ جو آپ کہتے ہیں, آپ کلیم کرتے ہیں, اس کو ہی اسٹرینتھن کرے گی یہ چیز نا. اگر آپ نے ایسے کردار چننے ہیں جن کے بارے میں شروع سے سوال اٹھے گا, تو پھر وہ ڈیو پروسیس آگے جا کے کنٹروورشل بن جائے گا. بات پھر اس پہ ہوگی کہ دیکھیں تحقیق کون کر رہا ہے, اس پہ نہیں ہوگی کہ دیکھیں تحقیق ہو کیا رہی ہے. دیکھیں ماریہ صاحبہ, میں آپ کی بات ضرور مان لیتا ان کی طرف سے جو ان کی ریزرویشن ہے. اگر جسٹس صاحب اگر وہ کرمنل ہوتے, کسی کرپشن کے کیس میں ہوتے, ان کی انٹیگریٹی کوسچن میں ہوتی, وہ ایک ڈگنیفائیڈ انٹیگریٹی والے آنےسٹ آدمی ہے. اب اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی فرشتہ لے کے آئے, تو انسان تو فرشتہ ہو نہیں سکتا, لیکن امنگ ہیومنز, انسانوں کے بیچ میں ایک کریڈیبل اور ایک آنےسٹ اور ایک ڈگنیٹی والا آدمی ہے. اب یہ ڈگنیٹی اور یہ آنےسٹی پاکستان میں آج سے پہلے ایکسیپٹیبل تھی نہیں. یہاں جتنا بڑا بےمان ہوگا سیف الرحمان کی طرح اتنے بڑے منصب پہ ہوگا,
जस्टिस कयूम जैसा आदमी होगा तो पाकिस्तान को कबूल होगा, इनको कबूल होगा, तो मैं इनकी कौन सी चीजों से निकलूंगा? अभी बजाहिर मैं इनके आपको बयानी से कोई क्या निकलूं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त एज ऑफ दिस कमिटी में जो मेंबरान है? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुकूमत को नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर? मारिया साहिबा देखिए, अगर कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ लेता है और वो किसी और केस में आ जाता है और वहां भी वो उन्हीं में से मुजरिम हो, तो आप कहें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये पहले केस में था तो ये इसने इस केस में आया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंट्रोवर्शियल तो मैं आपके स्टूडियो को बना सकता हूं, आप मुझे बैठे हुए बना सकती हैं, मैं मियां जावेद लतीफ को बना सकता हूं। कंट्रोवर्सी में तो पाकिस्तान चलता रहा है पिछले 35 साल से। ये कंट्रोवर्सी तो है जो आज और मैं आप और ये डिस्कस कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी तो है कि 14,000 करोड़ रुपए के ऊपर बात होती है तो बड़ी आराम से बात खत्म हो जाती है कि जी ये तो इल्जामात है, रिटोरिक है, ये तो यूजुअल है, ठीक है। इल्जाम लगा रहे। इनकी हर चीज जो इनको एक्सेप्टेबल होगी, हाँ। वो तहरीक इंसाफ को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। चले मैं इसी होल्ड दिस थॉट आपका ये माइक भी फिक्स कर ले। इस दौरान हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हसन, मेरा इससे पहले सवाल ये था कि ऑब्वियसली जब तक कि कोई फॉर्मल इस पे स्टेटमेंट नहीं आ जाती है अजमत सईद साहब की, हम वेट करेंगे उनके इसके ऊपर एक्सेप्ट करने में ये जो टास्क है या नहीं। वाइब क्या है, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपको सारे मालूम है, जो हल्का है आपके इर्द गिर्द वो इसी से मुंसलिक है। क्या आपको लगता है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, आपके वहां पे क्या सुनगुन है, क्या कह रही है जो रूमर मिला है? मारिया, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो लाउड एंड क्लियर है कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की कंसेंट से गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया है। पहली बात ये, कमेटी की सरबराही सौंपने से पहले उनसे राब्ता हुआ था और जिसमें उन्होंने अपनी रजामंदी दी, उसी के बाद इनका नाम शामिल हुआ है। और इसके अलावा जो बुनियादी बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की जो जितना अर्सा मैंने उनको कवर किया है, वो बात पहले सोचते हैं और फिर वो जो है उन अल्फाज को अदा करते हैं। तो उन्होंने जो अब कंसेंट दे दिया है, तो अब हिस्से इख्तलाफ की जो तनकीद थी, मुमकिना तनकीद को उन्होंने कैलकुलेट करके ये कंसेंट दिया है। और ये किसी भी सूरत ये चीज मुमकिन नहीं है, नोइंग हिम फॉर इयर्स, कि उन्होंने एक दफा कंसेंट दे दिया तो वो सिर्फ जस्ट के गवर्नमेंट ने उनका नाम प्रपोज कर दिया है और अपोजिशन जो है उनको अपोज कर रही है, तो वो इस कमेटी से अलहदगी कर लें। वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे इस कमेटी में। और हमारे सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख विल कंटिन्यू एज अ हेड ऑफ दिस कमेटी। और सेकंड, उनका जो मेन पर्पस है इस कमेटी में आने का, और वो कोई गवर्नमेंट से मराद लेना नहीं है, ना ही जो अपोजिशन है उसको टारगेट करना है। जो वो चीज एम लेकर आ रहे हैं वो है जो पब्लिक सर्विस। अच्छा। वो नेशन को सर्व करना चाहते हैं। और गो के उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, ही हैड प्रीवियसली एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था, फिर उसके बाद उनको जो है वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी वो एडमिट रहे। बट नोइंग ऑल दीज थिंग्स, वो अब इस वक्त जो है वो मुल्क को सर्व करना चाहते हैं। Okay. और इसी जज्बे के साथ वो इस कमेटी में आना चाहते हैं। और सेकंड, एक चीज मैं और बता दूं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का जो कैरियर है, जैसे ऑपोजिशन की जानिब से भी तनकीद होती है कि उन्होंने जो आगाज किया था डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब किया था, लेकिन ये बात भी है कि नैब के जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते थे व्हेन ही वाज इन सर्विस, तो वो उनके केसेस सुनते थे और नैब के खिलाफ मुतअद्दिद फैसले उनके मौजूद हैं और नैब के हक में भी फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील। अच्छा। तो ये कह देना उनके ऊपर कि वो बायस हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अयूब हमें बता रहे थे ये जो नाम गया है इस कमेटी का, इस पे पहले बातचीत तय हो गई थी, अजमत सईद साहब का कंसेंट शामिल था और इसके बहुत ही जिसे कहते हैं ना नामुमकिन होगा या बहुत ही कम इम्कान है, अगर मैं अपने अल्फाज को बड़ा केयरफुली चूज करूं, कि अब चूंकि नाम पे एग्रीमेंट हो गया है तो वो ये टास्क या ये जो जॉब है इसके अपना नाम वापस ले लें। ही वुड वांट टू कंटिन्यू इट एज पर सोर्सेज ऑफ आर रिपोर्टर। जी मियां जावेद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है आपके जो सारे ये इल्जाम जो आप लोगों के कंसर्न्स है, लेट मी से कंसर्न्स है, तो आप या तो ना कोई मुतबादिल नाम भी प्रेजेंट कर देते कि भाई ये ऐसा है जो हमारे नजदीक कंसिडर कर लीजिए। कोई नाम भी आप लोगों ने नहीं उस पर प्रेजेंट किए। मुझे लग रहा है कोई एंगेजमेंट ही नहीं हो रही अगर ये कमेटी बनेगी कि भाई अगर करनी ही है तो इन नामों को भी शामिल देख लें या शामिल कर लें, क्योंकि हुकूमत तो कहती है या तो आपको कयूम साहब पसंद है या फिर ये मतलब ये नापसंद है। तो कोई हाँ आपकी तरफ से तो कोई तजवीज भी नहीं आई ना, आपका तो है कि हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं ये।
نہیں ماریا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا نہ ان کو آئین کا پتہ ہے نہ ان کو قانون کی عملداری کا احساس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں کوئی ایک بات انہوں نے کوئی ڈھنگ کی ہو یا آئین قانون کے مطابق کی ہو. اب آ جائیں کہ جو یہ کمیٹیاں ہوتی ہیں سینٹ کی ہوں یا قومی اسمبلی کی ہوں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی یہ بے ضابطگی دیکھیں، اگر سوال اٹھ رہے ہوں اس ادارے کے حوالے سے، تو کمیٹیاں اس کو کال کرتی ہیں اس کے ہیڈ کو. صحیح. اور اگر کوئی بے ضابطگی نہ ہو تو جو ہیڈ ہوتا ہے ادارے کا وہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بالکل ایکسکیوز کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک ہیں مگر یہ سوال اٹھ رہے تھے. اور ادروائز اگر کوئی غلط ہو رہا ہو تو گائیڈ کیا جاتا ہے، گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح اس کیس کو یا اس ایشو کو دیکھیں. اب دیکھیں کہ اگر اسلام آباد میں ایک صحافی کے اغوا کا واقعہ ہو تو سینٹ میں جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انفارمیشن، اس کے ہیں فیصل جاوید صاحب چیئرمین، پی ٹی آئی سے ہیں. انہوں نے آئی جی کو کال کیا، یا تو اس وقت بھی اعتراض کرتے کہ یہ کیوں کال کیا گیا آپ نے ایک ادارے کو. اگر یہی کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہے قومی اسمبلی میں تو اس نے بھی صحافی کے اغوا پر کال کیا آئی جی کو، آئی جی وہاں بھی آئے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر پچھلے کئی دنوں سے جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ قوم کا ڈبو دیا اس حکومت وقت نے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیب جیسا ادارہ جو ہے جب 3 ہفتے ہوئی تھی ابھی پیدائش براڈ شیٹ کمپنی کی تو اس سے ایگریمنٹ کیوں کیا؟ یہ وہ سارے سوال تھے جس کے لیے ادارے کے چیئرمین کو بلایا گیا. اچھا ہمیں کوئی سروکار یہ نہیں ہوتا کہ ادارے کے چیئرمین کا نام کیا ہے، ہم تو اس ادارے کو ڈریس کرتے ہیں. سر تو موجودہ چیئرمین سے پوچھیں گے یا سابق چیئرمین سے پوچھیں گے یا جنہوں نے ان تمام ایشوز کے اوپر اس وقت ایکٹیو رول ہوگا ان سے پوچھیں گے؟ بیکاز موجودہ چیئرمین کو بلا کے شاید حکومت کو یہ امپریشن جا رہا ہے کہ آپ اپنی کیسز کے چکر میں بلا کے ذرا کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ کنسرن ہے، اسی لیے میرا خیال اعتراض ہے ان کا. نہیں ماریا، یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے. وہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، وہ اس کمیٹی میں آئے اور کمیٹی نے ساری کے ممبران جو تھے ان کے کنسنس سے ان سے کہا گیا کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کمیٹی کا جو ہے کنسرن ہے اس بات پہ کہ سوال اٹھ رہے ہیں، بدنامی ہو رہی ہے ریاست کی اور پیسہ چلا گیا قوم کا. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کو بلا لیں. اچھا اس دوران فرق حبیب صاحب ان کے حکومتی ممبر ہیں، وہ اٹھ کے جاتے ہیں کمیٹی روم سے باہر، کوئی فون کال سنتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ میرا اختلافی نوٹ لکھ لیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں میرا اختلافی نوٹ لکھ لیں تو شبلی فراز صاحب بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ شبلی فراز صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں دباؤ میں آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ ایگریمنٹ نیب کے چیئرمین کس نے کیا اور 20 سالوں میں کون کون لوگ آئے اور کن کا قصور ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا ان کو بھی پھر بلایا جائے گا. میں نے ان کو کہا کہ بالکل ان کو بھی بلایا جائے گا. پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ شبلی فراز صاحب آپ چیئر کریں گے اور میں بطور ممبر کے بیٹھوں گا، اس لیے کہ میرے پر الزام ہے جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نیب کے کیسز کے حوالے سے. تو میں نے کہا میں اس میٹنگ کو چیئر نہیں کروں گا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں جو آپ ریکارڈ منگوا کے یہ تو میں نے ابھی سنوا بھی دیا، میں نے بھی پڑھ بھی دیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی کی سربراہی ہے حکومت اس پہ کھڑی ہے اپنے سٹینڈ پہ. مجھے نہیں لگتا، ابھی آپ نے سن بھی لیا وارڈر صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی باتیں آپ نے سن لی ہیں اور ابھی ہم نے اپنے رپورٹر سے بھی سنوا دیا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کی سربراہ ہے. ہاں تو اب آگے کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کی کوئی اعتراض پہ کوئی حکومت کان دھر رہی ہے. نہیں، اعتراض پہ تو کبھی انہوں نے کان دھرا ہی نہیں ہے. جو کشمیر ایشو پہ نہ بیٹھ سکے پرائم منسٹر، اس سے آپ براڈ شیٹ کے حوالے سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے جو سوالات اٹھائے یقیناً وہی میرے سوال ہیں، وہی اپوزیشن کے سوال ہیں کہ عظمت سعید صاحب ہی کیوں اور
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حاضر سروس جو ہے کچھ جج صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کمیٹی کو ہیڈ کر سکتے؟ سر یہ آپ اگر پرابلم یہ ہے صاف شفاف چاہتے کہ ہیں جو بھی ہیڈ کرے گا نا پھر ان کی شخصیت کو کنٹروورشل تو یہ بن ہی جاتی ہے نا. چاہے ہم جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز یہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ سیاسی نوعیت کے کیسز بھی سنے جاتے ہیں وہ پھر کنٹروورشل بن جاتے ہیں. سو اگر یہ نہیں تو کوئی اور بھی ہوتا تو اس میں بھی کوئی اسٹرنگ آف کنٹروورسی کھڑی کی جا سکتی. نہیں ماریا، میں آج عمران خان صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جو پچھلے الیکشن کمیشن تھے نا وہ ہمارے بدترین دشمن تھے. آج کے جو الیکشن کمیشن ہے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر کہے کہ مجھے اس پر عدم اعتماد ہے. سر آپ کی قیادت بھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کے بتاتی ہے کہ یہ آگے جا کے بہت اچھے قانون دان بنیں گے یا بہت اچھے منصف بنیں گے. بہرحال میں بریک پہ جاتی ہوں واپس آتی ہوں. یہی ہے نا ہمیں شخصیات پسند ہے. ڈیو پروسیس کے بارے میں ہم اتنے اس کے بارے میں انتھوزیاسٹک نہیں ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آگے بڑھیں گے پھر. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے براڈ شیٹ کی جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی کے اوپر جو اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس پہ ویسے بات کرنی نہیں تھی لیکن چونکہ بلاول کا یہ بیان بہت بڑا ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اگلی ہونے والی سیاست ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مختلف اپروچ ہونے جا رہی ہے تمام جماعتوں کی. بلاول نے آج تحریک عدم اعتماد کی بات کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملے سڑکوں پہ نہیں ہوں گے طے، یہ اب اسمبلی کے اندر ہوں گے. تو کیا پیپلز پارٹی کی اپروچ ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہے اور کیا انہوں نے باقی لوگوں کو اس پہ ابھی تک راضی کیا ہے یا نہیں کیا؟ بہرحال بلاول نے کہا کیا ہے ذرا سنیے. ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے. جی باڈا صاحب، یہ تو چلے اب عدم اعتماد تک بات آ گئی ہے. جو اسٹریٹ ایجوٹیشن کی بات ہے بہرحال یہ جب بات معاملات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے وہاں جو بھی طے ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کی تو بڑی اب کلیئر یہاں پر پریفرنس نظر آ گئی ہے. وہ اسمبلی کا ہی حصہ رہنا چاہیں گے اور وہ اسمبلی کے اندر سے ہی تبدیلی کو کوئی رستہ دیکھنا چاہیں گے. وچ از فیئر، ٹھیک ہے، ان کا آئینی حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ اگر وہ نمبرز پل آؤٹ کر لیں تو پل آف کر لیں. ماریہ صاحبہ دیکھیں جو باتیں آج آپ سن رہے ہیں اور پچھلے 2-1.5 مہینے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم تو آپ کے ہی چینلز پہ یہ پریڈکشنز اور یہ چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام کیا کسی کی چوری بچانے کے لیے نکلتی ہے؟ نہیں، عوام چوری کے خلاف نکلتی ہے. لیکن یہ اپنی چوری بچانے نکلے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے جس کا الزام ہم پہ ہے اور ناکارہ حکومت ہے اور مسلط کی ہوئی جو حکومت ہے، اسی حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں یہ بے شرمی سے واپس آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہماری جیت ہے. اسی سینٹ کے اجلاس سے سینٹ کے الیکشن میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہ ان کی بے شرمی اور بے حیائی ہے جو ہم نے ایکسپوز کی. اگر ہم اتنے برے ہیں اور اتنے تگڑے ہیں اور اتنا جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں اور ان کو اپنی چوری نہیں بچانی اور ملک کا احساس ہے تو ہمارے منہ پہ ریزگنیشنز اور آج ہے میدان کے اندر. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کر گئے تو جو ان کو گریبانوں سے پکڑ کے موبائلوں میں نہیں پھینکنا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اور ان کو اپنے منطقی انجام تک کیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور بلاول صاحب نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے. جن کی والدہ کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائی، جن کی حکومتیں گرائیں، جن کے باپ کو جیل میں 11 سال رکھا، انہوں نے اپنے ہی علاقوں میں بلا کے ان سے ہاتھ پیر جڑوا دیا، مریم سے اپنے ہی جلسوں میں کھڑا کر دیا لا کر. ان کی ناک رگڑوائی ہے انہوں نے تو سود سمیت حساب کر دیا اور پھر اٹھا کے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا. نہ تو یہ پی ڈی ایم پہلے کبھی کہیں موجود تھی، نہ یہ آج موجود ہے. اور مولانا فضل الرحمان جس کو آپ کہتے ہیں، مولانا تو بڑا معزز نام ہے، فضل الرحمان جسے کہتے ہیں، وہ کیونکہ آپ اس بار حکومت کا حصہ نہیں ہے اور اس کے اثاثوں کی اربوں روپے کی یہ داستان جو اس کے فرنٹ مین کے نام پہ نکلی ہے اس کی گردن پکڑنے آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں روڈ پہ آ جاؤں گا. مریم نواز ویسی ڈبار ہے، نواز شریف ویسی مفرور ہے، اشتہاری ہے، اسحاق ڈار بار ہے. بھائی دوسرا جیل میں 14 ہزار کروڑ کی چوریاں کریں گے. تو پی ڈی ایم میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں. تو آپ لوگوں نے ان کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ یہ میڈیا کی سپیس کور کر سکے اور آپ کا ایئر ٹائم برباد کر سکے. چلے کچھ باڈا صاحب، آپ لوگوں نے بھی تھوڑی سی سپیس دی ان کے جلسوں کو ہائپ دے کے، شروع میں روک کے. جب آپ نے ہونے دیا فری اینڈ فیئرلی ان کے جلسوں کو ملتان میں ہونے دیتے تو خود ہی پتہ چل جاتا. تھوڑا سا اس ہائپ بڑھانے میں نا ماشاءاللہ آپ کی
इंतजामिया का भी काफी थोड़ा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन उसमें हमारा जो फोकस था वो ये कि जो वायरस है वो ना फैले। लेकिन जब हमने देखा कि वो सबको कह रहे कि हम अपनी हिफाजती तदाबीरें करेंगे, हम अपनी शादियों में भी टेस्ट करवाने के बाद आपको आने देंगे, लेकिन आवाम तो भेड़ बकरियां इन लोगों के लिए, आप आए मर जाए हमें कोई आता नहीं, और ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दी भी गई है। तो हम उसको हम जितना रोक सकते थे रोक दे, लेकिन ये भी चाहते थे लेकिन कि ये फजल रहमान लाश गिरा दे, वो हमने बचा लिया। ठीक है, बाकी तो हमारा कंसर्न ये पहले भी लेकिन था, आज ये भी मुझे आगे भी पीएमएलएन से होगा। भी पूछने देना, बिकॉज जो बिलावल ने आज स्टेटमेंट दिया मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम अपने बाकी जमातों को राजी करेंगे। ऑब्वियसली मुझे पता है आप ये कहेंगे कि पीडीएम के सामने मामला आएगा, फिर हम देखेंगे जॉइंट फैसला होगा, लेकिन अभी तक जो हमने हिस्ट्री देखी है, पीपल्स पार्टी की जो बहुत राय है वो मानी जाती है पीडीएम पे, चाहे वो इस्तीफों की बात हो, चाहे वो जिमनी इंतखाब में बात करने की, हिस्सा लेने की बात हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो। तो यहां पे एक बड़ी क्लियरली पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेफरेंस आपको बता दी है कि इस्तीफे आउट ऑफ ऑप्शन है, जो भी होगा असेंबली के अंदर ही होगा। मारिया, आप सही कह रही हैं, मगर मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करता जाऊं, ये एक जमात की लीडर की राय है, मगर हम जो समझते हैं, हम समझते हैं कि किसी तौर पर भी अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लाए हैं वही इनकी हिफाजत फरमाएंगे, और अदम एतमाद भी फिर उनके खिलाफ आएगी। इनके खिलाफ इनको तो कोई चक्कर ही नहीं है। इन्होंने कभी कोई 2.5 सालों में कोई क्राइसिस आया हो तो इन्होंने खुद फेस किया हो, इनको लाने वाले हमेशा उसको मैनेज करते हैं और उस तरह जवाब देते हैं। जिस तरह आप देख रही हैं, मेरे भाई हैं फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं कि अपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने देखा है, हम देख लेंगे। हुकूमतें इस तरह नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि हम कोई रियासत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे, हम निजाम के लिए, हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा। हमारा कहना यह है कि अगर आइन कानून के मुताबिक अदारे काम करेंगे तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये कम हो सकते हैं। सर, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी तो क्लियर कर लीजिए ना। आपका जो ये नुक्ता है तो ये तो हम सबको मालूम है कि आप ये क्या इसमें आपका नैरेटिव है। शुरू हुई थी बात इस्तीफों से, फिर जिमनी इंतखाब में हिस्सा ना लेने से, उस पर पीपल्स पार्टी ने मना लिया, सेनेट इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी ने आपको मना लिया, अदम एतमाद पे आप कह रहे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो पीपल्स पार्टी की जो भी राय है वो पीडीएम की मुश्तरका राय बन के उभरी है। या तो फैक्चुअली गलत हो ये बात। अच्छा मारिया, वैसे मुझे अंदाजा है कि आपका भी घर में चूल्हा है, आपके भी बच्चे हैं। नहीं सर, यकीनन आप भी पाकिस्तानी हैं, आपको भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह फिक्र है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि कुछ कार्ड हैं जो अभी हमने ओपन नहीं किए। ये मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग मार्च हो, ये इस्तीफे की बात हो, इनसे जान इंशाअल्लाह ताला आप तवक्को रखें कि आपकी सोच से पहले इंशाअल्लाह कौम तरीकाकार क्या होगा? अदम एतमाद के ऊपर क्या जमात के अंदर आपकी ये सोच पाई जाती है कि अदम एतमाद की तहरीक लानी? कोई पीपल्स पार्टी में बिलावल कह रहे हैं, इट मींस कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उसमें अब कोई और गुंजाइश नहीं है बात की। अगर इजाजत दें तो मेरे भाई फैसल कह रहे थे कि इन्होंने बेशर्मी की तरह सेनेट में बैठे, कौमी असम्बली में बैठे, तो मैं इनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपके लोगों ने बशमूल इमरान खान साहब ने इस्तीफे दे दिए थे, और इस्तीफे देने के बाद गालियां भी बड़ी पार्लियामेंट को दे चुके थे। इसके बावजूद बेशर्मी ढिठाई से उसी असेंबली में आके बैठे थे। हमने जब रिजाइन किया तो हम दोबारा नहीं आएंगे, ये ऑन एयर मैं कह रहा हूं सर। लेकिन उसकी नौबत आती दिखाई नहीं दे रही, रिजाइन करने की बजाय नौबत नहीं लग रहा कि वो ये जहां तक नौबत का तल्लक है, तो फिर आप ये जहन में रख लें कि जो रोजाना पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, रोजाना बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, रोजाना रोजमर्रा जिंदगी की खाने की जो चीजें हैं उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात, ये स्कैंडल माफिया कहते थे, अच्छा। वो सारे के सारे अभी तक सेफ हैं। हाँ। अब जब कौम जी आपको कंक्लूडिंग नोट आपका कि हमने माना, ठीक है, हमने माना इस बात को
کہ جو بات پیپلز پارٹی نے کی کہ سینٹ کا الیکشن اور ضمنی انتخابات لڑنے چاہیے، وہ یقیناً ہم لڑ رہے ہیں، لیکن سینٹ کا الیکشن دور نہیں ہے. اس کے بعد جو اسٹریٹجی پی ڈی ایم بنا چکی ہے وہ نظر آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے جی. واڈر صاحب کلوزنگ نوٹ. جی میں ماری صاحب آپ کو یاد دلا دوں، انہوں نے کہا جب ہم استعفے دیں گے واپس نہیں لیں گے. 2 استعفے مریم نواز نے کہا اگر وہ نہ مانے تو منہ پہ مارنا، پیروں پہ پڑھ کے واپس کرائے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی کہ یہ نئی حکومت چلے گی، وہ فلاپ. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا وہاں آدھے رستے سے واپس باہر. اس کے بعد کہا ہم سینٹ میں لڑیں گے، سینٹ لڑیں گے، اسمبلی میں نہیں آئے گا، اسمبلی میں لڑیں گے. ساری باتیں انقلابی نواز شریف لندن پہنچ کے انقلابی ہو گئے، جیل میں خاموش تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ مریم کا بنتا. یہ سب باتیں قوم جانتی ہے، قوم کو سمجھ میں آ گئی ہے. اور یہ جو کہہ رہے کارڈ ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سا کارڈ ہے اور کس قسم کا کارڈ ہے، لیکن ابھی تو آپ ان کی حالت شکل ان کی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ بالکل سیاسی طور پہ بالکل. جی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس وقت اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بظاہر کوئی ربط دکھائی نہیں دے رہا، اور خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول نے بیان دیا اس کے بارے میں نون لیگ کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا اس پہ رضامند ہوگی یا نہیں ہوگی. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ایک دلچسپ ہمارے پاس فرسٹ سیگمنٹ ہے سیاست میں نوجوانوں کا جو کوٹا ہے یا جو ان کی انٹری ہے اس کے بارے میں ایک بڑی انفارمیٹیو سا سیگمنٹ ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیرہ جلیل الباسط، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں. اور یہ کیوں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں؟ بیکاز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کیمپین چلائی ہے، یوتھ الیکشن کوٹا کیمپین. اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کا کوٹا ہونا چاہیے. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا تقریباً 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے جو 35 سال کی عمر سے کم ہے. یوتھ ایکٹیوسٹ جو شہیرہ ہیں انہوں نے گزشتہ ماہ مختلف ممبر قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو یہ 30% یوتھ کوٹا کا ڈرافٹ پیش کیا. بڑی دلچسپ تجویز ہے. میں نے کہا ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا شہیرہ، اور یہ کیوں کوٹے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کے 30% نوجوانوں کو کوٹا دیا جائے، کیوں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. آئی تھنک بات اس بات سے شروع کرنی چاہیے کہ اس وقت جہاں ہم جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کل HEC کے سامنے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ اسٹوڈنٹس کرنے لگے. آج لاہور میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اسٹوڈنٹس جو ہے روڈ پہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز آپ نے لیے تو آن لائن ایگزامس کروائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس کم کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سیٹس بڑھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ MD CAT میں جو مینٹل ٹارچر آپ نے ہمیں دیا ہے اس کا کون ازالہ کرے گا. یہ دماغی فطور نہیں ہے جس کے نتیجے میں میں یہ پروپوزل لے کے آئی ہوں. دا ریالٹی ایٹ دا ویری گراس روٹس کہ اسٹوڈنٹس یوتھ جو ہیں وہ اس سسٹم کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن دیکھتے ہی نہیں ہیں. دا فیکٹ از کہ جو سسٹم ہے، میں نے تو آپ کو لوکل ڈائنامکس بتائی ہے نا کہ اسٹوڈنٹس اس وقت کیا سینیریو ہے. ریسنٹ ایگزامپل بہت ریسنٹ ایگزامپلز ہیں. لیکن بگر پکچر یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریپرزنٹیشن پریسائزلی. تو یہ جو ینگ لوگ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ینگ لوگوں کو بھی پارٹیز چانس دیتی ہیں، ابھر رہے ہیں. وقت لگے گا، ایک دم تو نہیں ہوگا کہ آج ہی وہ آ جائیں اور ان کو کوئی امپورٹنٹ بن جائیں. ایک پروسیس ہے. تو اس میں بھی آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں دکھائی دے رہی ہے اپنی؟ آئی تھنک تھوڑا سا سینس آف ارجنسی ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سینس آف ارجنسی اس لیے کیونکہ جو پوری دنیا میں اس وقت کرائسس آئے ہوئے اور پاکستان فور فرنٹ پہ ان کرائسس کے. مثال کے طور پہ کلائمیٹ ایمرجنسی پچھلے 2019 کی بات ہے، 11,000 سائنٹسٹ پوری دنیا میں انہوں نے اناؤنس کیا، ڈکلیئر کیا کہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اس وقت دنیا کے اندر. سارے اسٹارٹس میں بتاتے ہیں کہ اتنی تیزی سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس کے لیے پاکستان ریڈی نہیں ہے. بے شمار آپ انڈیکیٹرز کے اکراس دیکھ لیں. آئی تھنک پاکستان از ناٹ ریلی ریڈی اینڈ اٹس ناٹ ریلی اباؤٹ کہ میں کیا سوچتی ہوں، اٹس اباؤٹ کہ ریسرچ کیا کہتی ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ریپرزنٹیشن دیتی ہیں یوتھ کو وہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی کہ 26 کیبنٹ منسٹرز ہیں فیڈرل لیول پہ، صرف 2 ینگ ہیں. 2 میں سے بھی صرف 1 ہے جو 35 سال سے کم ہے. پنجاب کے 36 ارکان کابینہ میں سے صرف 2 ینگ ہیں. بلوچستان کے 14 ارکان کابینہ میں سے دیر از نو بڈی 0 جو ینگ ہے. سندھ کے 18 میں سے 1 ہے. KPK کے 12 میں سے صرف 1 ہے. حتیٰ کہ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ آن یوتھ افیئرز جو ہیں وہ خود 46 کے ہیں. لیکن یوتھ ورسز ایکسپیرینس کی بات بھی ہو جاتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایکسپیرینس جو ہے اٹ کاؤنٹس؟ آئی تھنک اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کافی ٹائم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا. پھر وہ فیوچر آ جاتا ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا. پھر وہ فیوچر آ جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا. تو وہ فیوچر آتا نہیں ہے کبھی. لہٰذا یہ والی جو ریٹرک ہے نا کہ جی ایکسپیرینس ہو آپ کے پاس پہلے اور پھر ہم آپ کو چانس دیں گے، تو آئی تھنک دا فیکٹ از کہ اس ملک کی، اس دنیا کا جو فیوچر ہے اس کو ہم نے انہیریٹ کرنا ہے. ریسپیکٹفلی میں کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی، جو ہمارے پیرنٹس کی، جو اولڈر جنریشنس کی جو منوپلی ہے نا اس فیوچر کے اوپر کہ وہ فیوچر کس طرح کا دکھتا ہے، آئی تھنک وہ منوپلی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ
آپ کے ویژن سے اس فیوچر کو نہیں دیکھ رہے, اگر میں اس کو ایک لفظ بالکل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. دا فیکٹ از کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی اداروں کی آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, پیو کی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہ کہتی ہے کہ آج کی یوتھ جنریشن گلوبلی اس قدر کنیکٹڈ ہے جو کہ پچھلی کوئی بھی جنریشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئے, لہٰذا اس وقت کے جو سب سے ضدی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے پاس ہے. جو ایکسپیرینس تھا وہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے, اس ایکسپیرینس نے. پاکستان کو نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے, اولڈ ریفارمڈ آئیڈیاز نہیں چاہیے. آپ یہ 9 سینیٹرز اور MNAs کو ملنے گئیں تو یہ آپ کیا اپنا پورا لے کر گئیں ان کے پاس اپنا یہ پروپوزل, تو پھر کیا ہوا آگے سے؟ آئی تھنک ہوا یہی, جو ہمارا سسٹم ہے وہ ایڈوکزم کے لیے بنا ہے, وہ بزنس ایز یوزول کے لیے بنا ہے. تو ہوا یہی کہ ان کا رسپانس, پہلے تو ان کے اندر یہ ریکگنیشن ہی نہیں تھی کہ یوتھ کی ڈیفینیشن اب 45 اور 40 سے ایوالو ہو کے کافی پیچھے چلی گئی ہے. یوتھ بیسکلی 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کو کہتے ہیں. وہ جب کسی شخص میں یہ ریکگنیشن ہی نہیں ہو, اسپیشلی when that person is a legislator, تو میں کس طرح توقع کروں کہ جی وہ اس پوری چیز کی ڈائنامک اور ارجنسی کو سمجھیں گے. تو یہ ہوا میرے ساتھ. سو آپ جو کہہ رہے ہیں, میں ذرا پڑھ کے سنا دوں اپنے دیکھنے والوں کو, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام الیکشن میں 35 سال سے کم عمر امیدواروں کے لیے 30% الیکشن ٹکٹس مختص کیے جائیں. یہ 30% کمپوزیشن وزرائے کابینہ, پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز پر بھی لاگو کی جائیں. 30% یوتھ کمپوزیشن میں معاشرے کے زیر بحث سیکشنز کو یہ ترجیحی نمائندگی دی جائے. الیکشن کیمپین کے 30% یوتھ ٹکٹ امیدواروں کو مالی امداد بھی مہیا کی جائے. تو یہ ویسے آپ کے دعوے تو کافی مشکل اور سخت ہے, لیکن چلیں ایٹ لیسٹ آپ نے یہ کوشش کی ہے. آئی ڈونٹ نو اس پر کس کو کتنی پذیرائی ملے گی, لیکن بہت شکریہ شہیرہ آنے کے لیے. یہ کانسیپٹ بڑا دل بنے کا, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. نوجوان کی نظر کے, اس کے زاویے سے فیوچر کو کیا ہم دیکھ رہے ہیں. شہیرہ اور اس جیسے بہت سارے نوجوان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.